السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کرام اور درجہ 10ویں کے طلباء و طالبات یعنی میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں سر سید احمد خان کے مضمون ریا کے بارے میں، جو کہ 10ویں کلاس کی کتاب درخشاں کا 7واں سبق ہے۔ ریا چونکہ مضمون کے سلسلے میں پچھلی ویڈیو میں میں نے مختصراً بتایا تھا، اور اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جب سبجیکٹیو سوالات بتائے جائیں گے تو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ ریا کے معنی کیا ہوتا ہے، ریا کسے کہا جاتا ہے؟ تو ریا کے معنی ہوتا ہے دکھاوا۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کی دو صورت ہوتی ہے، ایک ریا، دوسرا اخلاص۔ ریا میں انسان یہ کرتا ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر تعریف کریں کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے۔ جیسے نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ نمازی کہیں، روزہ رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ روزہ دار کہیں، حج کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ حاجی کہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر بڑا سخی کہے۔ تو ایسے اعمال کو، ایسے کام کو ریا یا ریاکاری کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اعمال صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی عمل ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ دیکھے اور اللہ راضی ہو، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اس سے اس کو کوئی مطلب نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد صرف ہو کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی اسے پرواہ ہو۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے توحید کے بارے میں کہ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ حشر میں خدا کہہ دے، بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو اس کو بس اللہ ہی کی فکر ہو، تو ایسے عمل کرنے والے کو مخلص، اور اس کے اعمال کو اخلاص کہا جاتا ہے، یعنی اخلاص والا عمل۔ تو ریاکار کے سلسلے میں سر سید احمد نے اس مضمون کے اندر 3 طرح کے لوگ بیان کیے۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، تو وہ آدمی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھے گا۔ دوسرا ہوتا ہے وہ آدمی جو لوگوں کے سامنے تو نیک بنتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے وہ گناہگار ہوتا ہے، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو برا ہی سمجھتا ہے۔ لیکن تیسرا آدمی وہ ہوتا ہے جو گناہ کا کام کرتا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے بلکہ ثواب سمجھتا ہے اور اس کو اجر کا باعث سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی کو سر سید نے سب سے بدقسمت کہا ہے کہ ایسا انسان سب سے بڑا بدقسمت ہے۔ چونکہ یہ دونوں قسم، پہلی اور دوسری قسم جو ہے، وہ اپنے آپ کو جو گناہگار سمجھ رہا ہے تو انہیں توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن جو برائی کو نیکی سمجھ کر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جب برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے، نیکی سمجھ رہا ہے، تو اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اس مضمون کے اندر سر سید نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی زبور، اس کے حوالہ جات دیے ہیں کہ ریا کیا ہے اور ریاکار کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی دکھاوا کرنے والے
اس مضمون کا عنوان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریا ہے، اور اس کے لکھنے والے سر سید احمد ہیں، مضمون نگار۔ معروضی سوالات و جوابات ہیں۔ معروضی کا مطلب آبجیکٹیو کوسچن آنسر، اور کلاس 10th کا ہے۔ تو 10th کے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن سکشمتا پریکشا میں بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور سر سید احمد کی زندگی سے جو سوالات ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اکثر و بیشتر اگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، سر سید کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے 1817 عیسوی کے اندر سر سید کی پیدائش ہوئی، یعنی پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یعنی کس جگہ سر سید پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے دلی کے اندر، یعنی دہلی میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے والد کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ تو ان کے ابو کا نام میر متقی تھا، میر متقی۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ یعنی ان کی امی کا نام کیا تھا؟ تو ان کی امی کا نام عزیز النساء بیگم، اور کہیں کہیں دیکھیں گے آپ نور النساء بیگم، تو وہ غلط ہے، وہ غلط آپشن ہوگا۔ صحیح کیا ہے؟ عزیز النساء بیگم۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں، کس مغل بادشاہ نے سر سید کو جواد الدولہ کے خطاب سے نوازا؟ خطاب کہتے ہیں جو اپادھی سرکار کی طرف سے دی جاتی ہے، جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اسے خطاب کہا جاتا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے دیا تھا۔ کس عمر میں سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی، یعنی نوکری کی؟ تو اس کا جواب ہے 21 سال کی عمر میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی نوکری اختیار کی۔ اگلا سوال ہے، سر سید کا انتقال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1898 عیسوی کے اندر۔ اگلا سوال ہے، سر سید کو مغل بادشاہ سے کون سا خطاب ملا؟ یہ سوال پیچھے گزر چکا ہے، یعنی کون سا خطاب ملا تھا؟ جواد الدولہ عارف جنگ، جواد الدولہ عارف جنگ، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سر سید نے کون سا ادارہ قائم کیا؟ یعنی کون سا سنستھا، کون سی سنستھا قائم کیا؟ تو اس کا جواب ہے MAO کالج، MAO کالج۔ اگلا سوال ہے، علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو اس کا بھی جواب ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ سر سید احمد نے ڈالی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کس نے نکالا؟ تو اس کا جواب ہے سر سید نے نکالا۔ اگلا سوال، اردو ادب کی تاریخ میں سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ یعنی اردو لٹریچر کے اندر، اردو ساہت کے اندر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یعنی سب سے بڑا کام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سادہ نثر نویسی کے لیے ماحول سازگار بنانا، سادہ نثر نویسی کے لیے ماحول سازگار بنانا۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے یونیورسٹی کا خاکہ کب پیش کیا؟ تو اس کا جواب ہے 1867 عیسوی کے اندر انہوں نے یونیورسٹی کا خاکہ پیش کیا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کے لٹریری سیکریٹری کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے وحید الدین سلیم، وحید الدین سلیم ان کے لٹریری سیکریٹری تھے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے۔ تو اس کا جواب ہے سر سید، آثار الصنادید سر سید کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہیں؟ یعنی اس کے لکھنے والے، اس کے رائٹر کون ہیں؟ تو اس کا جواب سر سید احمد، یعنی سر سید احمد خان نے یہ کتاب بھی لکھی ہے، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، اردو میں سادہ نثر کو کس نے رواج دیا؟ یعنی بالکل سادہ انداز میں لکھنے کا رواج کس نے قائم کیا؟ تو یہ سر سید احمد نے قائم کیا۔ اگلا سوال ہے، 1857 کے ہنگامے کے وقت سر سید کہاں مامور تھے؟ یعنی کہاں ان کی نوکری تھی، پوسٹڈ کہاں پہ تھے؟ تو اس کا جواب ہے بجنور، یعنی ضلع بجنور کے اندر یہ اس وقت
मामूर थे, पोस्टेड थे, पदस्थापित थे। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? तो किताब के अंदर क्या है? सर सैयद अहमद, और भी लोग थे, लेकिन अभी मैट्रिक में आपको सर सैयद अहमद याद रखना है। अगला सवाल है सर सैयद के आबा व अजदाद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? आबा व अजदाद यानी इनके बाप दादा, उस ज़माने में कौन सा बादशाह का ज़माना था जिस ज़माने में ये लोग आए? तो शाहजहाँ का वो टाइम था, शाहजहाँ का अहद था। अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत से सर सैयद कब सुबकदोश हुए, यानी कब रिटायर हुए? इसका जवाब है 1876 ईस्वी में। अगला सवाल है तारीख़ के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? तो इसका जवाब है तारीख़ ज़िला बिजनौर, यानी ये हिस्ट्री के इतिहास के मौजू पर किताब है जिसका नाम है तारीख़ ज़िला बिजनौर। अगला सवाल है सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो इसका जवाब है तहज़ीबुल अखलाक। ये बहुत ही मशहूर रिसाला है सर सैयद का, नाम याद रखना, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद ने जारी किया था। अगला सवाल है सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? ये भी मशहूर सवाल है। तो कहाँ कायम किया था? गाज़ीपुर के अंदर, गाज़ीपुर, पूर में नीचे एक नुक्ता है। सर सैयद ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? यह सवाल भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब है 1862 ईस्वी के अंदर कायम की। अगला सवाल है हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये सवाल भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी वगैरह में भी और सक्षमता में भी, और मैट्रिक वाले के लिए तो है ही। तो इसका जवाब है हाली। हयात जावेद के मुसन्निफ़ यानी लिखने वाले हाली हैं। अगला सवाल है हयात जावेद किसकी सवानेह है? हयात जावेद किसकी सवानेह है? तो इसका जवाब है सर सैयद। इसमें सवाल छूट गया है टाइप करने में। अगला सवाल इंसान का सबसे ज़्यादा ऐब ढूंढकर कौन निकालता है? यानी सबसे ज़्यादा ऐब ढूंढकर उसका दुश्मन निकालता है। यानी इंसान का दुश्मन जो होता है वो हर वक्त इस ताक में रहता है, लगा रहता है फिराक में कि इसके अंदर कौन कौन से ऐब हैं। तो असातिज़ा इकराम और स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अगर नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा की तमाम वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में किसी तरह की दिक्कत और दुश्वारी का सामना न हो। आपके एग्ज़ाम की तैयारी आसान से आसान तर होती चली जाए और आप कामयाबियों की बुलंदी पर पहुंच जाए और कामयाबी आपके कदम चूमे। अल्लाह हाफिज़।